حاجی صاحب نے فرما دی، یقین آ گیا، زمزم پینا شروع کیا، دعا بھی مانگنا شروع کر دی. کچھ عرصے کے بعد جب وہ رائیونڈ آئے، وہ صاحب چشمہ نہیں تھا. حاجی صاحب نے پوچھا چشمہ کہاں گیا؟ کہ آپ نے تو نسخہ بتایا تھا، میں دعا مانگتا رہا، وہ میری بینائی بالکل صحیح ہو گئی. ایسا دور سے نظر آتا ہے بہترین انداز سے بغیر چشمے کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زمزم کا پانی جیسے پیے، ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے پیے گا وہ نیت اللہ اس کو ضرور پوری فرمائیں گے. زمزم اللہ نے چشمہ جاری کر دیا. اب وہاں پر اسماعیل علیہ السلام اپنی ماں کی تربیت میں پرورش پا رہے ہیں، بڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے یہ بات پہنچائی، بچے کو جا کے ذبح کر کے آؤ. اب بچہ ہے، کتنے سال کا ہے؟ بعض کہتے ہیں 9 سال کا، بعض کہتے ہیں 11 سال کا، 13 سال کا. بس اب ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے. شیطان آیا مائی ہاجرہ کے پاس، ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتے؟ اب بہت کوشش کی شیطان نے، جب نہ مانا مائی ہاجرہ نے، شیطان نے کہا اللہ کا حکم ہے اس لیے لے کے جا رہے ہیں. مائی ہاجرہ نے کہا تم مجھے اللہ کے حکم سے روک رہے ہو، اللہ کا حکم ہے، تم تو شیطان ہو. شیطان بھاگا وہاں سے. پھر اسماعیل علیہ السلام، شیطان راستے میں آیا، بہکانے لگا. 3 مقام پر اسماعیل علیہ السلام اس کو کنکریاں مارتے رہے، بھگاتے رہے. اور جب مینا کی اس وادی میں پہنچے جہاں ذبح کرنا تھا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا. میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اللہ مجھے حکم دے رہے ہیں میں تمہیں ذبح کروں. اب بچہ ہے 9 سال کا، 13 سال کا. اسماعیل علیہ السلام فرما رہے، ماں نے تربیت کی ہے. اسماعیل علیہ السلام فرما رہے، ابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا اسے کر گزرے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. لیکن آپ باپ ہیں، میں بیٹا ہوں، ہماری نظریں نہ ملیں، مجھے چہرے کے بل لٹا دو، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دو، پھر چھری چلاؤ. ایسا ہی کیا، پوری قوت سے ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اور پٹی کھولی تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام تو مسکراتے ہوئے برابر میں کھڑے ہوئے ہیں، اور جو ذبح کیا وہ تو مینڈا تھا. اللہ نے جنت سے مینڈے کو اتارا اور اس مینڈے کو ذبح کروا دیا. اور بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں. اور ذبیح اللہ، اسماعیل علیہ السلام کا لقب پڑ گیا ذبیح اللہ. اس قربانی کی یاد میں، اس قربانی کی یاد میں ابراہیم علیہ السلام نے تو اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں چھری پھیرنے کے لیے پوری طاقت استعمال کی. اور یہ پیغام ہے، اے مسلمانوں، اپنی جی چاہی کو، اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو اس کے گلے پر اپنی پوری قوت سے چھری پھیرو. من چاہی چھوڑ دو، رب چاہی اختیار کرو. جی چاہی پر مت تلو، اللہ کے چاہنے کے مطابق زندگی گزارو. جس نے اللہ کے چاہنے کے مطابق زندگی گزاری، آخرت تو بنی ہوئی ہے، اس دنیا کو بھی اللہ بنا کے رکھ دیں گے. یہ دنیا بھی بن جائے گی. جس نے جی چاہی کو قربان کر دیا، من چاہی کو قربان کر دیا. ہاں، جی چاہی کو قربان کرنے میں آدمی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے. اس میں آدمی کو تحمل مزاجی سے کام لینا پڑتا ہے، برداشت کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے ایک وفد آیا، مدینہ منورہ پہنچا. یہ بحرین یہ دمام کے قریب جگہ ہے سعودی عرب کے اندر.
وہاں سے یہ وفد آیا، لمبا فاصلہ، مٹی میں ایٹے ہوئے، تھکے ہوئے. مسجد نبوی کی جو دیوار تھی بہت چھوٹی تھی، جیسے قریب پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ پڑی. مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے سارے ساتھی اپنے سواریوں سے کود کود کر حضور کے پاس. ان کا جو سردار تھا اور عبد قیس اجش، عبد قیس، اس نے کیا کیا، ساری سواریوں کو سنبھالا، سامان سنبھالا اور ایک جگہ ٹھکانے پہنچایا اور خود نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر حضور کی خدمت میں آیا. حضور نے فرمایا اے اجش، تمہارا یہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پسند آیا. کون سا عمل؟ تمہارے اندر دو خاصیت ہیں، ایک تحمل مزاجی ہے، تحمل مزاجی، ناگواری آئے، طبیعت کے خلاف بات آئے اس کو برداشت کر لینا، اور دوسرا یہ ہے بردباری ہے، جلد بازی نہیں ہے. تو عرض کیا اللہ کے رسول، یہ دو صفات میرے اندر ہیں، یہ اللہ کی عطا کی بھی ہیں یا میں نے محنت کر کے اپنے اندر پیدا کی ہیں؟ فرمایا جس کا مفہوم ہے یہ اللہ کی عطا کی بھی ہیں. بردباری، جلد بازی نہیں، تحمل مزاجی، تکلیفیں آئیں گی، ناگواریاں آئیں گی، عمل کرتے کرتے طبیعت کے خلاف بات اٹھے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ سکھایا ہے، برداشت کرو، سہ جاؤ، ضبط کرو. صحابی فرماتے ہیں ہم نے خیروں کی خیر کو ناگواری میں پایا ہے، خیروں کی خیر کو ناگواری میں پایا ہے. عمل کرتے کرتے طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، فجر کا وقت ہو گیا، راتیں مختصر ہیں، فجر کی جماعت ہے. یہ جو فجر کی جماعت ہے نا اور عشاء کی جماعت، اگر ساری رات آدمی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا تو راستہ بتایا ہے. جس نے فجر کی جماعت، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی، ساری رات. اس کا اہتمام ہو. یہ تو منافقین کی نشانیوں میں سے نشانی بتائی ہے، اس کے لیے فجر بھی مشکل ہے، عشاء بھی مشکل ہے. فرمایا اگر عشاء کی نماز میں گھسٹ کر بھی جانا ہو تو گھسٹ کر جائے اور جماعت میں شریک ہو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، بتایا، تعلیم دی. تحمل مزاجی. ابو بکر رضی اللہ تعالی کے ساتھ جا رہے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں کوئی مخالف مل گیا، اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں میں تمام کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالی حشر کے میدان میں میری طرف سے خود عطا فرمائیں گے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مخالف نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں. اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ آدمی مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سن رہے ہیں، بلکہ مسکرا بھی رہے ہیں. ابو بکر حیران پریشان. آخر رہا نہیں گیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دے دیا، اس کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اس مخالف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے پیچھے، اے اللہ کے رسول، وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، سن رہے تھے، بلکہ مسکرا بھی رہے تھے، میں نے جواب دیا تب چلے آئے. فرمایا جس کا مفہوم ہے ابو بکر، جب وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا تھا، وہ اس کو جواب دے رہا تھا.
میں فرشتے کا جواب سن رہا تھا، فرشتے کے جواب پر مجھے مسکرانا آ رہا تھا، تم نے جواب دے دیا، فرشتہ چلا گیا تو وہ بھی چلا گیا، میں بھی چلا آیا۔ تم نے جواب دے دیا، فرشتہ چلا گیا، میں بھی چلا آیا۔ امت کو پیغام دیا، برداشت کر لو، سہ جاؤ، ضبط کرو۔ ناگواری آئی ہے، طبیعت کے خلاف بات اٹھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے ایمان والے کا حال بھی عجیب ہے، ناگواری آتی ہے صبر کرتا ہے، خوشحالی آتی ہے شکر کرتا ہے، دونوں خیر میں ہیں، دونوں جذبات خیر کے ہیں۔ ناگواری آئی صبر، اور راحت پہنچی شکر، فرمائے دونوں خیر پر۔ صبر کہاں تک کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک ساتھی سے فرمانے لگے، دیکھو وہ دور دیکھو عورت، حبشی عورت، بوڑھی عورت، یہ اہل جنت میں سے ہے۔ ایک قصہ سنانے لگے، ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، یہی عورت آئی اور کہنے لگی، اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں اس لیے آئی ہوں، دعا کروانے کے لیے آئی ہوں، مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ یہ بیماری مجھ سے ختم فرما دیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں دعا کروں گا تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی، لیکن اگر تم اس بیماری کی وجہ سے صبر کرو، میں اللہ کا رسول اس بات کی ضمانت دیتا ہوں تمہارے لیے جنت ہے۔ کیا چاہیے؟ دعا مانگو بیماری دور ہو جائے یا جنت چاہیے؟ عورت کہنے لگی، اے اللہ کے رسول مجھے تو جنت چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صبر کرنا، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ پھر جاتے جاتے کہا، اے اللہ کے رسول میں تو عورت ذات ہوں، مرگی کا دورہ آ جائے، ایسا نہ ہو میرا سطر کھل جائے، اتنا تو دعا کر لیں، دورہ جب آئے میرا سطر محفوظ رہے۔ حضور نے دعا مانگ لی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس پر مرگی کے دورے آتے رہے اور کبھی اس کا سطر نہیں کھلا۔ کیا ہے؟ صبر کرنا، برداشت کر لینا، سہ جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، کوئی ناگواری آ گئی، پریشانی آ گئی، واویلا نہیں، شور شرابہ نہیں، چیخنا چلانا نہیں، ضبط کرنا۔ ابو طلحہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں مجھے اللہ نے ایک بچہ دیا اور حضور کی خدمت میں اس کو لے کر آتا، حضور اس بچے سے مانوس ہو گئے، یہاں تک کہ بچہ رینگنے لگا، پھر چلنے بھی لگا، حضور اس سے بہت محبت، وہ بچہ بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا، میری بیوی اس کی خدمت میں، شام کو میں کام سے گھر آیا، بیوی سے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ کہ بچے کو آرام آ گیا، میں مطمئن ہو گیا۔ ابو طلحہ فرماتے میں مطمئن ہو گیا، بچے کو اطمینان آرام آ گیا۔ پھر رات کو میری بیوی جیسے میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں اس طرح سے ملاب ہوا، اور صبح صادق سے پہلے بیوی نے کہا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کیا بات ہے؟ ایک سوال کرنا ہے۔ کیا سوال ہے؟ کوئی امانت دے، پھر کچھ وقفے کے بعد کہے میری امانت واپس کرو، کیا کرنا چاہیے؟ فرمانے لگے میں نے بیوی سے کہا امانت واپس کرو، اس کی امانت ہے، کہ بس یہ بتانے کے لیے میں نے یہ سوال کیا، اللہ نے ایک امانت دی پھر واپس لے لی، گھبراؤ مت،
میں نے اس کو نہلا لیا، کفنا دیا، فجر کی نماز کے لیے جاؤ گے، اپنے بیٹے کی لاش کو ساتھ لے کے جانا، حضور اس کی نماز جنازہ پڑھا لیں گے۔ صحابی حیران۔ ایک عورت ذات ہے، فجر کی نماز کے لیے جنازے کو لے کر گئے، حضور کے سامنے رکھا، سارا قصہ سنا دیا۔ حضور نے برکت کی دعا دی، برکت کی دعا دی، اس رات کے ملاپ سے تمہیں اللہ بہترین قسم کی اولاد دے۔ فرمایا کتنے لڑکے ہوئے، سارے قرآن کے حافظ بن گئے۔ صبر کرنا، ناگواری آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اللہ سے مانگنا، اور یہ جتنی پریشانی آتی ہیں راستہ بند کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ سیدھے راستے پر ڈالنے کے لیے آتی ہیں، رجوع الی اللہ کے لیے آتی ہیں، اللہ سے مانگنے کے لیے آتی ہیں، استغفار کے لیے آتی ہیں، اپنے احوال کی اصلاح کے لیے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عجیب کام دیا ہے، تبلیغ کا کام۔ مولانا یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہیں فساد ہو جاتا، کہیں سیلاب آ جاتا، کہیں اور کوئی مشکل آ جاتی، فرماتے جماعتیں بھیجو، وہاں پر جماعتیں بھیجو تاکہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے۔ جماعتیں بھیجتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس کا مفہوم ہے کسی جگہ کسی وجہ سے اللہ تعالی اپنا عذاب بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بھیجے ہوئے عذاب کو بھی موقوف کر لیتے ہیں۔ وہ تین قسم کے لوگ کیا ہیں؟ مسجدوں کو آباد کرنے والے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے، آخر رات میں اٹھ کر استغفار کرنے والے۔ جہاں یہ تین قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھیجے ہوئے عذاب کو بھی موقوف کر لیتے ہیں۔ یہ جو اللہ کا عذاب آتا ہے، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب تک آپ اپنی امت میں بنفس نفیس موجود ہوں، کوئی اللہ کا عمومی عذاب نہیں آئے گا، یا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں اللہ کا کوئی عمومی عذاب نہیں آئے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر اللہ کا کوئی عمومی عذاب آئے، وہاں نیک لوگ ہوں، صلحاء ہوں، صالحین ہوں، کیا ان پر بھی اثر پڑے گا؟ فرمایا ہاں، جب خباثت کا غلبہ ہو جائے، جب خباثت کا غلبہ ہو جائے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب ناچ گانے عام ہو جائیں، گالی گلوچ عام ہو جائے، پینا پلانا عام ہو جائے، پھر زلزلے آتے ہیں، زمین حرکت میں آتی ہے، اور یہ زلزلے آتے ہیں ان بدعمالیوں کی وجہ سے۔ جب عمومی طور سے فضا بگڑ جائے، اعمال بگڑ جائیں، خراب ہو جائیں۔ وہ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کے عذاب میں ڈوبنے لگا، نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اے اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا آپ میرے اہل کو بچائیں گے۔ اللہ نے جواب دیا، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی عمل غیر صالح ہیں، اس کے عمل بگڑے ہوئے ہیں، اس لیے تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ حالانکہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، لیکن اللہ فرما رہے نہیں، اعمال بگڑ گئے، خراب ہو گئے۔ جہاں جماعتیں پہنچتی ہیں وہ مسجدوں میں رہتی ہیں، 10-12 ساتھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، پھر ان کو تہجد کی توفیق بھی ہو جاتی ہے۔
یہ تہجد کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت پر تہجد کی نماز کو فرض قرار دے دیتا. تہجد کے وقت اللہ تعالی آسمان دنیا پر خود نازل ہوتے ہیں, خود اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا اس کی مانگ کو میں پورا کروں, ہے کوئی سوال کرنے والا اس کے سوال کو میں پورا کروں, ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے تہجد کے وقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی رات کو بھری رہتی, آباد رہتی. صحابہ اکرام کوئی اللہ سے مناجات کر رہا ہے, کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے, کوئی دعا کر رہا ہے, کوئی استغفار کر رہا ہے. آباد. پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنی ذمہ داری پر یہ بات کہہ رہا ہوں جو تہجد کی پابندی کرتا رہے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی نہ بنا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول آپ دنیا میں چاہے کتنا ہی زندہ رہیں آخر کار بننا ہے, کیسا ہی عمل کریں اس کا بدلہ ملنا ہے. مومن کی عزت لوگوں سے استغنا ہے اور مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہ سفر میں نہ حضر میں تہجد کی نماز چھوڑی. ہاں راتیں مختصر ہو گئی ہیں لیکن یہ قیمتی راتیں آتی ہیں, اللہ سے مانگنے کی راتیں ہیں. 9 ذی الحج کی رات, 10 ذی الحج کی بھی رات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جو عیدین کی راتوں کو جاگے عبادت کے لیے اس کا دل اس دن زندہ رہے گا جس دن دلوں پر مردنی چھا جائے گی. عید کی رات, عید الاضحیٰ کی رات, پھر 9 ذی الحجہ کی رات, 8 ذی الحجہ کی رات, یہ راتیں جاگنے کی ہیں, مانگنے کی ہیں. اللہ سے مانگیں, اپنے لیے بھی مانگیں, اپنے علاقے والوں کے لیے بھی مانگیں, ملک والوں کے لیے بھی اور ساری امت کے لیے مانگیں. فرمایا جس کو امت کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو, امت کے کوئی خیال نہ ہو, اس کو امت سے کیا واسطہ. یہ امت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے ایک امت چھوڑ کر گئے. کوئی قوم نہیں, کوئی زبان والے نہیں, کوئی علاقے والے نہیں, کوئی طبقے والے نہیں, کوئی قبیلے والے نہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان فرمایا تم سب ایک مرد اور ایک عورت سے بنائے گئے ہو, پیدا کیے گئے ہو. پھر اللہ نے مختلف قبائل میں تمہیں تقسیم کیا پہچاننے کے لیے, تعارف کے لیے, تفاخر کے لیے نہیں. کسی عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں, کسی اجمی کو عربی پر فوقیت نہیں. حضور کے زمانے میں بلال حبشی ہیں, سلمان فارسی ہیں, سہیب رومی ہیں, کوئی اوس قبیلے کا ہے, کوئی خزرج قبیلے کا ہے, کوئی مہاجر ہے, کوئی انصار ہے. سب اکٹھے ہیں اور ایک ہیں. اس امت کی قوت کو, طاقت کو اکٹھا رہنے میں رکھا ہے. اور کیسے اکٹھا رہیں؟ فرمایا میری امت جسد واحد کی طرح سے ہے, ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے مختلف اعضاء ہیں, سر ہے, دھڑ ہے, سر میں کان ہے, آنکھ ہے, ناک ہے, منہ ہے, دھڑ میں ہاتھ ہے, پاؤں ہے. یہ سارے اعضاء ایک دوسرے کی موافقت میں استعمال ہوتے ہیں, مخالفت میں استعمال نہیں ہوتے. خبردار کیا لڑنا نہیں, جھگڑنا نہیں, ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی.
ہماری قوت اکٹھا رہنے میں ہے، ساتھ رہنے میں ہے، اجتماعیت میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں داخل ہو نہیں سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو، ایمان والے بن نہیں سکتے جب تک ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو۔ اور فرمایا ایک دوسرے سے محبت کرنے کا راز بتاؤں، طریقہ بتاؤں، ایک دوسرے کو سلام کرو۔ سلام کرنا یہ تو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی، جو جان پہچان جس سے ہوگی اسی کو سلام کریں گے، جس سے جان پہچان نہیں اس کو سلام نہیں کریں گے۔ ہر مسلمان کو سلام کرنا۔ پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھگڑا ہمیشہ خیر اور برکات کی محرومی کا سبب بنتا ہے۔ آپس میں جھگڑنا چھوٹی چھوٹی بات پر۔ ایک بہت بڑے عالم ابھی یہاں سے گئے، مسافر بھی میرا ہو گیا ان سے، ایک دن فرمانے لگے بنی اسرائیل 40 سال تک لڑتے رہے، کس بات پر؟ موسیٰ علیہ السلام جو روٹی کھاتے تھے وہ روٹی جس آٹے کی تھی وہ خمیری تھا یا پتیلی تھا؟ 40 سال تک لڑتے رہے اس پر۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہاتھ اوپر کریں، ہاتھ نیچے کریں، ناف کے نیچے کریں۔ علامہ اقبال نے کہا جس کے ہاتھ نہیں ہوتے اسی بھی نماز ہو جاتی ہے۔ کس بات پہ لڑنا ہے؟ یہ امتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی نسبت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کسی نے کہا ظاہر نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا جانے اس کریم کو تو پسند ہے کہ وہ۔ اللہ کے یہاں کس کا کیا رتبہ ہے ہم نہیں جانتے، لیکن ہمیں کہا گیا ہے ہر ایک کا احترام کرو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں اے بیت اللہ، تمہاری حرمت تمہاری عظمت سے میں واقف ہوں، لیکن بتا دوں ایک مسلمان اس کی عظمت اس کی حرمت تم سے عظیم تر ہے۔ ایک مسلمان بہت قیمتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو کہ صغیر مسلمان بھی اللہ کی نگاہ میں کبیر ہے۔ جو اتنا کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اس کی ہم قدر کریں، کیونکہ خبر دی ایک وقت آئے گا، ایک وقت آنے والا ہے، صبح کو کہے گا میں مسلمان ہوں اور شام ہوگی اور کہے گا میں مسلمان نہیں ہوں۔ ایسے وقت کے آنے سے پہلے پہلے جو یوں کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، اس کے اس کہنے سے ہم فائدہ اٹھا لیں۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں فساد ہو جاتا، سیلاب آ جاتا، جماعتیں بھیجتے تاکہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ اب ہمارے سندھ کے اندر ایسی پٹی ہے، ساحلی پٹی، ان کو نقل مکانی کیا گیا ہے، گاؤں ویران ہو گئے، ان کو نکال دیا اپنے گاؤں سے، گھروں سے، شہروں سے، اور دوسری اونچی جگہوں پر ان کو جو ہے جگہ دی ہے، پناہ دی ہے، اور وہ بہت ساری ضروریات سے وہ اپنی ضروریات سے محروم ہو گئے۔ ان جگہوں پر جماعتیں لے کر جانا ہے، ان کے پاس جانا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، رجوع الی اللہ، اللہ سے معافی مانگو، ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہیں۔ اور یہ سوچنا پھوڑا یہاں سے نکلا ہے، ہاتھ کے اوپر پھوڑا ہے، باقی جسم آزاد نہیں، خون تو سب کا ایک ہے، یہ سارا خون جسم دوڑ رہا ہے۔ ایک جگہ اگر کوئی فساد ہو گیا، سیلاب آ گیا، نہیں امت کا معاملہ اجتماعی رکھا ہے، وہاں جماعتیں بھیجنی ہے، لوگوں کے پاس پہنچنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور ہمیں بھی اللہ سے معافی مانگنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، عافیت فرمائے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پیدل جماعتوں کے ذریعے سے اللہ کا غضب اور غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے،
اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. پیدل جماعتیں بھیجیں ہم اور خوب بھیجیں, اور پھر ہم تشکیل والوں سے رخ بھی لیں کہ ایسی جگہوں پر معلومات بھی کریں وہاں کیسے پہنچا جائے. راستے بند ہیں تو کیا راستہ ہے وہاں ان تک پہنچا جائے. ہمارے بھائی ہیں, مشکل میں ہیں, پریشان ہیں, ان تک پہنچنا بہت ضروری ہے. ان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے, نمازوں کی طرف متوجہ کرنا ہے. تو اس کے لیے اب فرمائیں کون کون ساتھی اس کے لیے تیار ہیں. ایک تو ملکوں کا بھی تقاضا ہے, سال کے لیے, 7 مہینے کے لیے, اندرون سال کے لیے, پھر ہر سال 4 مہینے کے لیے, پھر چلے اور 30 چلے کی جماعتیں ہیں. نکلنا ہے, اللہ کے راستے میں جانا ہے. اس کے لیے فرمایا کون کون ساتھی تیار ہیں.